پاکستان اور افغانستان وہ دو ممالک جو ماضی میں اپنے تعلقات کو تاریخی اور برادرانہ قرار دیتے تھے، ایسا کیا ہوا کہ اب پاکستان افغانستان کے لیے دشمن یا احسان فراموش جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان نے افغان طالبان سے غیر حقیقی امیدیں وابستہ کی تھی؟ یا افغان طالبان حکومت کے بھارت سے بڑھتی تعلقات پاکستان کے لیے سفارتی دھچکا ثابت ہو رہے ہیں؟ میں ہوں غلام محمد اور آج ہم پاکستان، افغانستان اور بھارت کے موجودہ صورتحال پر بات کریں گے، مگر ایک مختلف زاویے سے۔ ہفتے کی رات سرحد پار ڈیورن لائن پر گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ افغان طالبان اور پاکستان افواج کے درمیان کئی مقامات پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جو دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے بگڑتی ہوئی تعلقات میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ اگلے ہی روز کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ دعویٰ کیا کہ جوابی کارروائی میں پاکستان کے 20 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا، اگرچہ لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ واپس کر دی گئی۔ دوسری جانب پاکستان فوج نے بھی سرحد پار طالبان کی 21 پوسٹیں تباہ کرنے کا اعلان کیا، تاہم اب تک ان میں سے کسی بھی دعوے کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہو سکی۔ کچھ ہی دن قبل افغانستان نے پاکستان پر فضائی حدود کے خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا تھا، جس کی نہ پاکستان نے مکمل تردید کی اور نہ ہی تصدیق، ایک غیر یقینی خاموشی جو آنے والی طوفان کا اشارہ دے رہی تھی۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو اسلام آباد بھی کارروائی کا حق رکھتا ہے، جبکہ پاکستانی فوجی ترجمان کے مطابق دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کابل میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے خبردار کیا کہ افغانوں کا حوصلہ نہ آزمایا جائے، اور اگر کسی کو شک ہے تو تاریخ سے پوچھ لے، امریکہ سے، سوویت یونین سے اور نیٹو سے، کہ افغانستان کے زمین پر جنگ جیتنا ممکن نہیں۔ تعلقات میں اس بڑھتی ہوئی تناؤ نے ایک بار پھر تاریخ کو دہرایا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے، کیونکہ کابل میں اب اشرف غنی یا حامد کرزئی کی حکومت نہیں، بلکہ وہ طالبان اقتدار میں ہے جن کے بارے میں پاکستان کو یہ امید تھی کہ وہ اس کے قریب رہیں گے اور اس کے ہر بات مانیں گے۔ ماضی میں کابل کی حکومتیں اسلام آباد پر الزام لگاتی رہی کہ طالبان کو پاکستان سے مدد ملتی ہے، لیکن اب منظر الٹا ہو چکا ہے۔ اب پاکستان شکایت کر رہا ہے کہ افغان سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اس کے خلاف حملے کر رہے ہیں اور طالبان حکومت ان کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے۔ یہ کشیدگی اس وقت نئی سمت اختیار کرتی ہے جب افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی 9 اکتوبر 2025 کو دلی کے دورے پر تھے۔ یہ دورہ بظاہر تو سفارتی تھا، مگر اس کے سیاسی اثرات گہرے تھے۔ پاکستان کے لیے یہ منظر کسی دھچکے سے کم نہ تھا کہ وہ طالبان جس کے حکومت کے قیام میں اسلام آباد نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا، اب وہ بھارت سے تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام آباد کو یہ احساس ہوا کہ طالبان اب اس کے کنٹرول میں نہیں رہے۔ پاکستان نے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان جب دوحہ معاہدے میں سہولت کاری کی، امن معاہدہ یا دوحہ ایگریمنٹ میں سہولت کاری کی، تو پاکستان کو یہ یقین تھا کہ افغانستان میں آنے والی حکومت پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے۔ لیکن جب طالبان نے اقتدار سنبھالا تو وہ اس تاثر سے نجات چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کی پراکسی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب افغان طالبان اپنی خارجی پالیسیوں میں آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں، جس سے اسلام آباد کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان کے مطابق پاکستان کو یقین تھا کہ طالبان کے آنے سے TTP اور بلوچ اکثریت پسندوں کی حمایت نہیں ملے گی، مگر نتائج بالکل برعکس نکلے۔ دہشت گردی بڑھ گئی، سرحدی صورتحال بگڑ گئے اور دونوں ممالک کے درمیان اعتماد مزید کمزور ہو گیا۔ پاکستانی فوج کا یہ موقف ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گردی کے ٹھکانے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ کابل مسلسل اس کی تردید کرتا ہے۔ افغان طالبان کا موقف ہے کہ پاکستان کے مسائل اس کے اندرونی ہیں، لیکن اسلام آباد کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کسی ایک ملک کا داخلی معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایک سرحد پر مسئلہ ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق طالبان ایک روایتی حکومت نہیں بلکہ ایک جنگی تنظیم
تنظیم سے اقتدار میں آئی ہے، اس لیے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ TTP کو ختم کر دیں گے حقیقت سے دور خیال ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال میں انڈیا کی واپسی نے مزید خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ افغانستان میں بھارت کی بڑھتی ہوئی موجودگی پاکستان کے لیے ہمیشہ حساس رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کے بقول انڈیا افغانستان میں جا کر پاکستان سے اپنے پرانی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ بھارت کے سفارتی تعلقات کی بحالی نے اسلام آباد کے خدشات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ماضی میں بھارت نے افغان حکومتوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھایا اور اب طالبان کے ساتھ بڑھتی قربت کو پاکستان کے لیے ایک علامتی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن انڈیا کی عملی مدد کی حدود واضح ہے۔ طالبان کا نظریاتی نظام بھارت کی جمہوری سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت کے لیے طالبان حکومت میں زیادہ سرمایہ کاری ممکن نہیں، مگر سفارتی سطح پر اس نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے جو پاکستان برسوں میں بھی حاصل نہ کر سکا۔ اب اس ساری صورتحال میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے پاس اب کون کون سے راستے بچے ہیں۔ مبصرین کے مطابق نہ تو سرحد پر جڑپیں اس مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی طالبان سے تعلقات قطع کرنا۔ پاکستان کو ایک جامع حکمت عملی اپنانی ہوگی جس میں بات چیت، سفارتکاری اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعاون شامل ہو، کیونکہ دونوں ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر اعتماد کی فضا بحال کی جائے تو دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون ممکن ہے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر مینجمنٹ ہوئی تھی یہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس خطے میں یہ کشیدگی کم کیا جا سکے۔ افغان وزیر خارجہ امین خان متقی نے بھی حال میں یہ کہا تھا کہ مسئلے جنگ سے نہیں بلکہ بات چیت سے ختم ہوتی ہے۔ افغانستان پاکستان سمیت تمام ہمسائے ممالک سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 2600 کلومیٹر طویل سرحد پر وہی قبائل آباد ہے جو صدیوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ان کے رشتے، کاروبار اور زندگیاں ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ اگر ریاستی سطح پر اعتماد پیدا نہ ہوا تو ان عوامی رشتوں کی بنیاد بھی کمزور پڑ جائے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ جنگ اور بیان بازی سے کبھی امن نہیں آیا۔ تعلقات کی بحالی اور باہمی مفاہمت ہی وہ واحد راستہ ہے جو خطے کو دوبارہ استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔